یہ محمود سوال کر رہے ہیں، شفاعت کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ روزی دینے والا ہے نا، یقینی طور پر کوئی انکار نہیں کرے گا. انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. اللہ روزی دینے والا ہے. کسی کو دیکھا دکان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ روزی دینے والا ہے. خود ہی روزی چھت پھٹے گی اور روز کی روز مل جائے کرے گی. کون نوکری کرے؟ آ جائے گا جو نصیب میں ہوگا. کوئی مطلب یہ رسک نہیں لیتا تو کوئی ایسا نہیں کرتا. تو وہ باقی بعض معاملات میں یہ ایسی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس سوال میں کیا کہا آپ نے؟ شفاعت کی امید پر. شفاعت کی امید پر. تو شفاعت کی امید پر بندہ گناہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا رسک نہیں ہے اپنے لیے لینا، اور شرعاً یہ درست جائز بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے. کہ ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ کفر. تو یہ مطلب اللہ پاک کے ساتھ کوئی مذاق لگا رکھا ہے کیا؟ یہ شریعت کے ساتھ مذاق لگا رکھا ہے. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چاہو کرو یار. یہ تو غیر مسلم بھی کہے گا میں مطلب اللہ کو گالیاں دیتا رہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جنت پہ چلا جاؤں گا. تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو اس لیے شفاعت کی امید پر تو یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے، دھوکہ ہے. شفاعت کی امید ضرور رکھے لیکن گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، کہ یہ بھی رب کا ہی تو حکم ہے نا گناہ نہ کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک اور سوال ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اور سمجھے کہ سحری کا وقت باقی ہے، اب پانی پی لیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو قضا لازم ہوگی؟ ہاں روزہ ٹوٹ گیا، قضا کریں گے، کفارہ نہیں ہوگا. غلط فہمی میں اس نے کیا ہے تو اس لیے وہ ہے قضا اس پر. ایک روزے کے بدلے رکھنا ہوگا رمضان شریف کے بعد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شرعی مسافر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا سفر میں بھی نماز تراویح اس کو پڑھنا ہوگی؟ اور دوسرا، اگر کسی کا ماہ رمضان شریف کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے اور بعد میں وہ قضا کرنا چاہتا ہے روزے کی، تو جب روزے کی قضا کی جائے گی تو اس کے ساتھ بھی نماز تراویح ادا کرنا ہوگی؟ جواب عنایت فرما دیجیے. اول تو یہ غلط فہمی ہے کہ روزے سے تراویح کا کوئی تعلق ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تراویح ہے، روزہ ہے. تو اگر معاذ اللہ کوئی روزہ نہیں رکھتا تب بھی تراویح تو اس کے لیے سنت تو ہے ہی. پھر تراویح بولتے عشاء کے فرض کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. عشاء کے فرض تو سارا ہی سال فرض ہوتے ہیں، تراویح سے زیادہ اس کی اہمیت ہے فرض کی. تراویح سنت ہے اور یہ فرض ہے نماز. تو یہ کہ روزہ معاذ اللہ کوئی نہیں رکھتا اس کو بھی تراویح پڑھنی ہی ہوگی، ورنہ پھر یہ ایک دوسرا وبال آئے گا اس پر. اور جس کا روزہ معاذ اللہ قضا ہو گیا تو اس پر اگر تراویح چھوٹ بھی گئی تھی تو اب اس کی وہ قضا نہیں ہے. اور عشاء چھوٹی تھی ساتھ میں اسی دن کی تو جتنی عشائیں چھوٹی ہو، جو نمازیں چھوٹی ہیں فرض، ان کی تو قضا ہی ہے اور اس دن کی عشاء بھی ہے. اور اس کا بھی تعلق روزے سے نہیں ہے. روزہ قضا خدا نخواستہ نہ بھی کرے جب بھی اس کی قضا بھی تو کرنی ہی ہے، ورنہ وہ یہ بھی وبال وہ بھی وبال 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 وبال. اس طرح سفر میں بھی تراویح پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدي كيف يختار الشاب أصحابه؟ ایک نوجوان کو اپنے دوستوں کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے؟ حدیث سے جو ہے ان میں دوست ہم نشین جس کی صحبت اختیار کی جائے، تو ان کے مطلب ہے کہ دیے گئے روایتیں ہیں. دوستی اول تو اللہ کے لیے کرے، کا ذاتی مفاد نہ ہو. ہمارے ہاں ذاتی مفاد ہوتا ہے کہ پیسے والا ہے، اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے، ہوٹل میں جاؤ آگے بڑھ جاتا ہے، بہت میٹھا میٹھا لگتا ہے یہ دوست. یا پھر یہ کہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، چٹکلے سناتا ہے اور اس طرح مطلب مذاق مسخری والا ہے، تو اس سے بھی لوگ دوستی کرتے ہیں کہ تھوڑا غم دور ہو جاتے ہیں.
یا حسن و جمال والا ہے تو اس سے بعض لوگ دوستی کرتے ہیں، امرد ہے تو اس سے بھی معاذ اللہ غلط نیتوں سے لوگ دوستی کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی دوستی کر لی جاتی ہے تاکہ یہ ستائے نہیں، تنگ نہ کرے۔ تو دوست وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دوستی اس سے کی جائے، اور جس کے عمل سے، جس کی گفتگو سے ہمیں آخرت کی بہتریاں ملے، دوست ایسا ہو، نہ کہ مطلب ہماری آخرت کی بہتریاں چھوٹ جائیں، ہم نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں میں پڑ جائیں، ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ ایسوں کی دوستی سے بچنا ضروری ہے۔ تو دوست وہی ہو کہ نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو وہ ہمارا تعاون کرے، ہم اگر اللہ کی یاد سے غفلت کریں، یعنی جس کو کہنا ہم بھولیں، اللہ کو بھولیں، تو وہ ہمیں یاد دلا دے، اللہ کی یاد دلا دے۔ اس طرح کا دوست ہو، اور ایسی دوستیاں اب تقریباً مفقود، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مفاد پرستی کا دورہ ہے، نیک لوگوں کی ویسے تعداد بھی کم ہے، زیادہ تر مطلب لگتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ لگتا ہے۔ اچھا اس کے قریب جاؤ نا تو پھر آدمی بعض اوقات اگر سمجھدار ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو، تو وہ مطلب ہے کہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں کسی کو چیک نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نیک نظر آتا ہے ظاہری طور پر، ہم اس کو نیک ہی سمجھیں۔ میں ایک جنرل بات کی کہ علم کی کمی ہے اور اخلاص کی کمی، روحانیت کی کمی، اور پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہمارے اندر ہیں کہ ہمارے وہ کہا جاتا ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ محاورہ ہے۔ ہاتھی کے دانت لمبے لمبے ہیں، یہ لمبے لمبے دانتوں سے کھاتا نہیں ہے، کھانے کے دانت دوسرے ہوتے ہیں، اس کے چارہ کھاتا ہے۔ یہ دانت اس کے لڑائی کے ہوتے ہیں، مارنے کے دشمن کو۔ تو بہرحال یہ کہ دوست یعنی اچھا ہو، نیک پرہیزگار ہو، اگر یہ ملے بہت بڑی سعادت ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہے، عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ کرے گی، آپ کو آخرت کی یاد بھی دلائے گی، اور علم بھی حاصل ہوگا، اور عشق رسول بھی پیدا ہوگا، انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن جو بھی دوستی کرے کسی ایک کا ہو کر نہ رہ جائے، اس مشورے کو دھیان رکھے گا۔ اب وہ اصل دور بڑا نازک ہے کہ اس طرح آپ آپس میں رہے کہ جیسے وہ سب کے ساتھ مطلب آپ کی دوستی ہو، یوں سمجھ لیں کہ بعض وقت ایک سے دوستی کر لینے سے اگر اس میں کوئی برائی ہے تو وہ برائی بھی اپنے اندر داخل ہو جائے گی، یا ایک بندہ بظاہر نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہوتا ہے، بہت کچھ کرتا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک آدھ پکھ جو ہے اس کی خراب ہوتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے یا صدمہ پہنچتا ہے یا دوستی ٹوٹتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی مطلب توجہ دلائی گئی ہے اس طرف کہ ایک تو دوست سے فاصلے سے ملو تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بالکل یوں گڈ مڈ پڑے رہتے نا، ایسی لڑائی کرتے ہیں کہ مت پوچھو بات۔ اچھا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہے، یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں نہ ساتھ رہو مگر اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے کے، نہ دوستی کرو مگر متقی یعنی پرہیزگار سے۔ حدیث پاک میں جس دوستی کے بارے میں فرمایا گیا اس سے مراد سچی دلی دوستی ہے،
جس کی وجہ سے دوست کی محبت دل میں قرار پکڑ لے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع یعنی فرمانبردار ہے یا نہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119. ترجمہ ہے کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. ہم خود ہزارہ برائیوں کا چشمہ ہیں. ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو, اچھائیوں پر نظر رکھو, ہاں اصلاح کی کوشش کرو. بے عیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ قبول ہے؟ اصل درود شریف تو اس طرح کی مطلب اقوال روایات موجود ہیں کہ ہر حال میں مقبول ہے. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ درود شریف نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے رحمت کی, تو یہ دعا قبول ہے. چاہے بے دلی سے بے توجہی سے کسی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی, پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے نئی بھی دعا ہے کہ آپ پر درود و سلام ہو, تو یہ دعا قبول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اب جس نے یہ دعا کی آیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں قبولیت کے مراد میں, تو اس پر ہے, اس پر کلام ہے. ایسا ہی ہے نا, تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ہاں دونوں طرح کا. سر وہ جو یہ روایت ہے نا کہ ذکر کا ثواب بغیر نیت کے بھی ملتا ہے, تو یہ درود پاک پڑھنا یہ ذکر بھی ہے. تو یہاں ان معنوں کر تو اس کو بھی کچھ ثواب ملے گا تو صحیح ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. مکہ مدینے کی زیارت کرنے والوں کی, عمرہ کرنے والوں کی, سعی کرنے والوں کی, طواف کرنے والوں کی. اس عنوان پر کچھ سوالات ہیں, امیر سنت سے سوالات کیے لیتے ہیں. عمرے کیا طواف کرتے ہوئے کندھا نہیں کھولا تو کیا حکم ہے؟ وہ استباع کی سنت چھوٹی چھوٹی. عمرہ ہو جائے گا, کفارہ تو نہیں آئے گا اس میں. طواف ہو جائے گا, طواف بھی ہو جائے گا, کفارہ بھی نہیں ہے. نہیں لیکن سنت چھوٹی ہے نا. کفارہ ہوتا ہے واجب ترک ہونے پر. اوکے. واجب پر ہی ہے نا کفارہ, کہ اور صورتوں میں بھی تو کفارے کی مختلف صورتیں ہیں, لیکن سنت چھوٹنے میں کفارہ نہیں ہوتا. یہ تو ہے مسئلہ. ٹھیک. نفلی طواف کے بعد بھی کیا نوافل پڑھنے ہوں گے؟ ہم جو جتنے طواف کریں گے نا, تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف یہ ادا کرنی ہوتی ہے. ہے نفل, یوں اس کو نفل کہیں گے, لیکن یہ اس نفل کو ادا کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک. کیا طواف کے بعد نوافل مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری ہے؟ خاص مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ افضل ہے, مگر یہ کہ اگر جگہ نہیں ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جب رش ہوتا ہے تو وہاں نہ پڑھی جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, نہ نماز میں خوشبو آئے گا. لوگ یوں گھیرا بنا کر یہ نفل پڑھاتے ہیں طواف کے اپنے اپنے ساتھیوں کو, عورتوں کو, مردوں کو. یہ غلط کر رہے ہوتے, شاید ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی کہ یہیں پڑھنا ہوتا ہے. ایسا نہ کہنا چاہیے, طواف کرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. گرا پڑی بھی ہوتی ہے, بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے, میں نے پھر بھی وہ یوں دھکے مار کے کونیاں مار کے پڑھنی وہی ہے. وہ نماز پڑھنے والا بھی گرتے پھر اٹھ کے دوبارہ پڑھتا. تو یہ بیچاروں کو غلط فہمیاں ہوتی ہے. ایسا نہیں, پورے حرم میں جہاں بھی پڑھے بالآخر, یعنی کہ ہے نا پورے حرم میں, آخر کار تو پورے حرم میں بھی یہ پڑھے گا تو صحیح ہے. پوری بہتر یہ مسجد الحرام میں پڑھ لے,
نہ حرم ورنہ تو بہت وسیع ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں ایک چکر لگانے سے طواف ہو جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ 7 چکر طواف میں 7 چکر ہے. کیا بغیر وضو کے طواف ہو سکتا ہے؟ وضو ضروری ہے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں. ہر طواف کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ہر طواف کے نفل طواف کرے تو صحیح آئے گی. صحیح تو نفل صحیح تو ہے بھی نہیں نا. ٹھیک. تو عمرہ ہے، حج کی صحیح ہوتی ہے اور عمرے کی صحیح ہوتی ہے. صحیح کتنے چکر ہیں؟ صحیح کے 7 چکر ہیں. صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک چکر کہلائے گا یا 2؟ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2. صفا سے شروع کر مروہ پہ ختم ہوتا ہے. ہاں، یہ 1 چکر کہلائے گا. ہاں، اور پورا جو 7 پھیرے بھی ہے نا، وہ آخری پھیرا مروہ پہ ہوتا ہے اس کا ٹھیک. صحیح کا. یہ فرمائے صحیح کیا بھاگ کر کرنا ضروری ہے؟ یہ تو مخصوص حصہ ہے اس کا، میلین اخضرین، یہ مخصوص حصہ ہے. تو اس میں حاجیوں کے لیے یہ صحیح کرنے والوں کے لیے دوڑنے کا ہے، لیکن بے تحاشا نہیں، نہ خود کو ایزا پہنچے نہ دوسروں کو ایزا پہنچے. اب بھیڑ ہے، اس کو نہیں لگ رہی، اس کو لات پڑ رہی ہے اور یہ سمجھے گا یہ بھاگنا ہی بھاگنا ہے، تو یہ تو نیکیوں سے بھاگنے لگا ہے اور گناہوں کی طرف بھاگنے لگا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ایزا دے رہا ہے. مسلمانوں کو ایزا سے بچانا یہ بہت اہم ہے. تو اس لیے جہاں جہاں ممکن ہے بھاگے. اب جو یا اپنے اندر ہی طاقت نہیں ہے، صحیح. نہیں بھاگ سکتا تو کیا کرے؟ تو نہ بھاگے. یہ تو نہیں گرے چوٹے کھائے پچاڑے کھائے اور بھاگے. اچھا، صرف مرد بھاگیں یا مرد اور عورت دونوں؟ مرد. عورتوں کے لیے بھاگنے کی ترکیب. طواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ مختلف دعائیں ہیں اور ہر جگہ پر درود شریف پڑھے اعلیٰ حضرت نے، کہ درود شریف خود دعا ہے اور افضل ہے اور ظاہر آسان بھی ہے. بہتر ہے کہ درود پاک پڑھتا رہے. ماشاءاللہ. کچھ اور اپنے طور پر دعائیں کر سکتے ہیں جو طواف کے دوران؟ بالکل کر سکتے ہیں، جائز دعائیں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قبولیت کا فیضان ہوتا ہے طواف. ہائے ہائے. سوال کچھ اس طرح، کیا عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹ لینا کافی ہوں گے؟ نہیں، کم از کم 1/4 سر یعنی 1/4 سر کے ہر بال جو ہے وہ ایک پوروے کے برابر کٹ جائے. اس کو تقصیر بولتے ہیں. بہتر یہ کہ پورا ہی سر منڈوایا جائے، یہ مرد کے لیے. اور باقی عورت کے لیے تقصیر ہے. عورت سر منڈوانا عورت کو حرام ہے، تو وہ صرف تقصیر کروائے اور وہی ایک پوروے کے برابر وہ بال. اب جیسے وہ چوٹی ہے اس کی، تو چوٹی کو یوں لپیٹ کر کینچی سے بال کاٹ لیے، تو اگر اس میں چوٹی کے بھی حصے کرتی ہیں بعض عورتیں، تو اس میں دیکھ لیں کہ ہر بال یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال ایک پوروے کے برابر کٹے یا نہیں کٹے. زیادہ کٹے تو حرج نہیں ہے، کم کٹے تو پھر وہ واجب ادا نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو ہم نے عمرے کے متعلق سنا اور طواف کے متعلق سنا، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہترین کتاب رفیق المعتمرین، اسے آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں. یہ 180 روپے 180 روپیز میں کی کتاب ہے اور اس کے پیجز جو ہے 181 ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ الکریم اس طرح کی بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی، احرام کے متعلق، عمرے کے متعلق، کس طرح آپ کو چلنا ہے، کس طرح جانا ہے. ذوق اور شوق میں ڈوبی ہوئی تحریر میں ایک کتاب ہے، آپ اس کو ضرور حاصل کریں اور مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں. میں بول رہا ہوں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا وہ اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہیں؟ اس طرح کی روایتیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے پورا الحاوی للفتاوی میں، اللمعہ فی الادوبۃ السبعہ کے نام سے. تو اس میں یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں کہ اپنے جو تم اعمال کرتے ہو وہ تمہارے اقربا یعنی قریب لوگوں پر، تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور برے عمل ہوتے ہیں تو وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تمتہم،
کہ اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ان کو تو ہدایت نہ دے دے. اسی طرح والدین کے حوالے سے بھی ہے اور دیگر روایتیں موجود ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سجدے میں جس طرح پیشانی کو جمانا فرض ہے نرم فوم پر یا گدے وغیرہ پر، یا اسی طرح ناک کی جو ہڈی ہے اس کو بھی جمانا واجب ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجئے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. کہ سجدے میں ایک تو پیشانی اچھی طرح جمنی ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. یہ پورا جو لکھا وہ سنا دیتا ہوں میں. آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچھا دیتے ہیں. کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کا ریپیٹ کرنا، دوبارہ ادا کرنا واجب ہوگا. کمانی دار یعنی سپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی، لہذا نماز نہ ہوگی. سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، نیز وہ کس وقت پڑھنی چاہیے، اور سونے کا سنت طریقہ بھی بیان فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنا بستر لیتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے، پھر کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، الہی میں تیرے نام پر مروں گا اور جیوں گا. اور جب بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی شکر ہے اس اللہ پاک کا جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا، اسی کی طرف اٹھنا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نغیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر شریف قبر کے رخ بچھایا جاتا، قبلے کے داہنے یعنی سیدھی طرف سر مبارک ہوتا، اور قبلے کے بائیں یعنی لیفٹ پاؤں شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پر لیٹتے، دانا ہاتھ داہنے یعنی سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار یعنی گال مبارک کے نیچے رکھتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنا بستر لیتے تو اپنا داہنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے، ایک روایت کے مطابق سر مبارک کے نیچے رکھتے، اور 3 بار اس طرح دعا کرتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. حضرت مفتی احمد یار خان نغیمی رحمۃ اللہ علیہ رخسار یا سر عالی کے نیچے ہاتھ رکھنے کی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں اس طرح کے ہاتھ شریف کا بعض حصہ سر مبارک کے نیچے رہتا اور بعض حصہ رخسار مبارک کے نیچے، یا کبھی سر کے نیچے ہاتھ رکھتے کبھی رخسار کے نیچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے ہاں میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ دعا پڑھا دی جاتی ہے مائک میں معتکفین کو، جب یہ اشراق و چاس کا سجدہ پورا ہوتا ہے سونے کی جب تیاری ہوتی ہے نا، اس میں نے مائک سے سنی تھی آواز، تو اس پر تھوڑا مجھے ہوا کہ یہ کیا. تو اب مہربانی کر کے جو عرض کیا گیا وہ نافذ کریں، ہو سکتا ہے دنیا میں یہ طریقہ رائج ہو. تو یہ دعا پڑھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہہ دیا جائے کہ سوتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، آؤ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی، اور سوتے وقت پڑھ لیجئے گا یہ دعا. اس طرح جیسے سکھانے کے انداز میں کہنے میں حرج نہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دعا پڑھ لی ہم نے، اب بھلے جب بھی سوئیں یہ دعا پڑھ لی. تو یہ دعا پڑھنی ہے تو یہ سوتے وقت بستر پہ آ کے جس طرح کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی اس انداز میں، تو یہ زیادہ ثواب ملے گا. ظاہر ہے حضور کیا اس کو اس طرح اس ادا کو ادا کریں جیسے عموماً ہم لیٹتے ہیں تو سیدھے لیٹتے ہیں،
اور بعض وقت پاؤں سمیٹتے ہیں, کچھ اوراد وظائف بھی پڑھ لیے جاتے ہیں. اب یہ دعا کی طرف بھی جانا ہے تو اس طرف کروٹ کی طرف ہم مطلب چلے گئے, سیدھی کروٹ گئے, سیدھی کروٹ گئے, اور وہ جو ادا مبارک جو آپ نے بیان فرمایا اس ادا مبارک کو ادا کرتے ہوئے اب مطلب کہ جیسے پاؤں جیسے پیچھے سے یوں تھوڑے سے سمیٹ لیے, اور اب